لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانوں، زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو اس امت پر فرض کیا تھا۔ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے بعد فرض ہونے والی عبادتوں میں نمبر 2 پر فرض ہوئی، روزے سے پہلے فرض ہوئی۔ اور اسلام ایک ایسا نظام کا نام ہے جو اپنے پڑوسی سے لے کر دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے انسان تک کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنا پیٹ بھر کر کے کھا کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو۔ اور اسی طرح دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے مسلمان کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف، ان کا غم ہمارا غم، ان کی خوشی ہماری خوشی۔ ہمارے گھر کے پڑوس سے لے کر کے دنیا کے آخری کونے تک کے انسانیت کو اسلام نے جوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ اسی غمخواری اور ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا نام ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دیے، مال و دولت دیا، لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ضلع میں غریب ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، کھانے کا پیسہ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو دنیا میں اتنے مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے ہر نکڑ پہ، ہر چوراہے پر، ہر اسٹیشن پر اگر آپ کو ملیں گے تو وہ مسلمان ہی ملیں گے۔ اس کی وجہ غور کرنے سے 3 ہی سمجھ میں آتی ہے۔ یا تو زکوٰۃ نکالنے والے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ، اگر زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو جن مستحق تک پہنچنا چاہیے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، بیچ میں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالی بھی جا رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے، تو ان کے حرص اور لالچ نے ضرورت پوری ہونے کے باوجود ان کو مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے
کہ مانگنے کو پیشہ بنا لیا گیا ہے، کاروبار بنا لیا گیا ہے. انہوں نے اپنے علاقے تقسیم کر لیے ہیں کہ فلاں علاقے میں تم مانگو گے، فلاں علاقے میں ہم مانگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو آدمی بلا ضرورت مانگتا ہے کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر خدوشن او خدوشن او قدوح زخم ہوں گے، بڑے بڑے پھوڑے ہوں گے. میدان حشر میں لوگ دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں شوق سے بلا ضرورت مانگا کرتا تھا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا. میرے بھائیوں غور کیجئے، اگر زکوٰۃ سے غریب مسلمانوں کی، ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورت پوری ہونے والی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی فرض کرتا. لیکن اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز مالی اعتبار سے فرض نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف اللہ نے مالی اعتبار سے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مالدار، دولت والا اگر اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے صحیح طریقے سے مستحق تک مال کو پہنچا دے تو مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال کم ہو جائے گا. دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی خرچ کرنے کو کہا ہے، پورے قرآن میں غور کیجئے، مما رزقناہم ينفقون ينفقون مما رزقهم اللہ. یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہو. جو 1 لاکھ 1 کروڑ ارب پتی بنے بیٹھے ہو، ذرا غور تو کرو کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے. اللہ اس بات پر بھی تو قادر تھا کہ جو آج تمہارے سامنے مانگنے کے لیے آیا، اللہ تمہیں اس کی جگہ کھڑا کر دیتا، اور مالی اعتبار سے جس پوزیشن پر ہو اللہ اس مانگنے والے کو تمہاری جگہ بیٹھا دیتا. اسی لیے زکوٰۃ نکالتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں، بلکہ جب زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھو اور شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو ان پیسوں کو یہ سوچنا، ان دولت کو دیکھنے کے وقت یہ سوچنا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے کہنے کے مطابق میں نکال رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی مالی. انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال، میری دولت، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میری فیکٹری، میری کمپنی. اللہ کے نبی نے فرمایا، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا ثَلَاث. تیرے لیے تمہارے مال میں سے صرف 3 چیز ہے بس. مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. جو تم نے کھا لیا، کھا کے ختم کر دیا، وہ تمہارا ہے. وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ. جو پہن کر تم نے کپڑے پرانے کر دیے وہ تمہارا ہے. وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. جو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دے کر تم نے اللہ کے یہاں اسٹاک کر دیا ہے وہ تمہارا ہے. ان تینوں کے علاوہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. سانس رکتے ہی تمہارے وارثین تمہارے مال کے سلسلے میں جھگڑا کرنے لگے. جو کھا لیا ہمارا، جو پہن لیا ہمارا، اللہ کے راستے میں جو دے دیا وہ ہمارا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. اسی لیے زکوٰۃ نکالنے میں، صدقہ فطرہ نکالنے میں بخل سے کام نہ لیجیے. آخرت کے فائدے کی چیز بھی ہے اور دنیا کے فائدے کی چیز بھی ہے. آج دیکھتے دنیا کے حالات،
بینک سے فراڈ پیسے نکال لیتا ہے اکاؤنٹ سے، اکاؤنٹ خالی ہو گیا، بلیک میل ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے دیتا ہے، قرض لینے والا قرض ادا نہیں کرتا، مالی اعتبار سے آدمی پریشان ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اللہ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس مال کا محافظ اللہ ہو اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی دغا اور دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے چاہتے ہو کہ ہمارا مال محفوظ رہے تو اس مال کی زکوٰۃ نکال دو، اس مال کا محافظ اللہ ہو جائے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے چند اہم مسائل بیان کروں گا۔ کسی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، پرانے زمانے میں لوگ کپڑے کا بٹوا رکھتے تھے جس میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے، پرس کا اور جیب کا نظم نہیں تھا، اور غسل خانے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ جیسے بہت قریب پہلے میونسپلٹی کے غسل خانے اور ٹوائلٹ ہمارے شہروں میں ہوتے تھے، ویسے ہی پرانے زمانوں میں غسل خانے اور ٹوائلٹ ایک جگہ ہوتے تھے، سب لوگ وہاں جا کر کے غسل کرتے تھے، اس کو حمام کہا جاتا تھا۔ ایک نوجوان حمام میں غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گیا، وہ اپنا بٹوا جس میں پیسہ رکھا ہوا تھا غسل خانے میں بھول کر کے آ گیا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی غسل کرنے کے لیے گیا، جیسے ہی اس نے غسل خانہ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب بڑا ہنگامہ ہوا، سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے کہ غسل خانے میں ایک سانپ ہے، اژدہا ہے، ساری بھیڑ جمع ہو گئی۔ اس نوجوان کو بھی پتا چلا جو ابھی غسل کر کے نکلا تھا، گیا تھا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو میں غسل کر کے آیا ہوں، وہاں کوئی سانپ نہیں تھا، کوئی اژدہا نہیں تھا، اتنی جلدی کون سا اژدہا آ گیا؟ وہ بھیڑ کو چیڑتا ہوا آگے بڑھا، غسل خانے میں گیا، اس کو نظر آیا کہ میرا بٹوا یہیں پڑا ہوا ہے، اس نے اپنا بٹوا لیا اور نکل کر کے آ گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی ہماری آنکھیں اژدہا دیکھ رہی تھیں، سانپ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ نوجوان کون سا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، صاحب کرامت ہے، کہ جو ہمیں سانپ نظر آتا ہے یہ اس کا بٹوا تھا۔ بڑا تعجب ہوا۔ اس زمانے کے علماء نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جو یہ میرے بٹوے میں پیسے ہیں، میں 1-1 روپے کی زکوٰۃ نکال دیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس بٹوے میں رکھے ہوئے پیسوں کو دوسرے کے سامنے اژدہے کی شکل میں بنا دیا تاکہ اس کے مال کی حفاظت ہو جائے، ورنہ کوئی بھی لے کے بھاگ جاتا۔ یہ دنیا کی حفاظت ہے میرے بھائیوں، اس لیے زکوٰۃ پابندی سے نکالیے اور 1-1 پیسے کی نکالیے، زکوٰۃ نکالنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلے سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، آپ حضرات سنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ یہاں پر آج کل بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں تولہ کو لے کر کے۔ پرانے زمانے میں جو 1 تولہ ہوتا تھا وہ 11 گرام .80 ملی گرام، 11.80 یعنی تقریباً 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں مارکیٹ میں جو رائج ہے تولہ، وہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ تو یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو آپ نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اس پرانے وزن کے حساب سے جس زمانے میں تقریباً 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، لیکن آج مارکیٹ میں 12 گرام کا تولہ نہیں ہوتا ہے بلکہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔
تو 10 گرام کے تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا، بلکہ 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے اگر کہیں پر 7.5 تولہ کہا جائے، وہ بھی صحیح ہے پرانے تولہ کے حساب سے، اور جو میں بتا رہا ہوں 8 تولہ 7 گرام اور 480 ملی گرام، یہ بھی صحیح ہے آج کل جو مارکیٹ میں تولہ رائج ہے اس کے حساب سے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ آپ سنتے ہیں، یہ اسی تولہ پرانے تولہ کے حساب سے ہے، لیکن آج کل 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، یہ وزن ہوگا آج کل جو 10 گرام کا تولہ ہے اس کے اعتبار سے۔ یہ تو تولہ کی بات ہے، لیکن اگر انگریزی گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وزن ایک ہی رہے گا، پرانے تولہ کے اعتبار سے بھی اور نئے تولہ کے اعتبار سے بھی۔ سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام، یہ انگریزی گرام کے حساب سے سونے کا نصاب ہے 87 گرام 480 ملی گرام، اور چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ انشورنس کرواتے ہیں، لائف انشورنس، جیون بیمہ، LIC۔ انشورنس میں جو ہمارے پیسے جمع ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ انشورنس کئی قسم کا ہوتا ہے۔ گاڑیوں کا بھی انشورنس ہوتا ہے، دکان کا بھی انشورنس ہوتا ہے، کاروبار اور تجارت کا بھی انشورنس ہوتا ہے، اور ہماری زندگی جیون بیمہ زندگی کا بھی انشورنس ہوتا ہے۔ دونوں انشورنس میں فرق ہے۔ گاڑی کا، کاروبار کا اور دکان کا جو انشورنس ہوتا ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ آپ انشورنس کمپنی میں پیسے جمع کریں گے، جب کبھی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوگا، دکان اور کاروبار کے ساتھ حادثہ ہوگا تو انشورنس کمپنی آپ کو معاوضہ دے گی، اور اگر حادثہ نہیں ہوا تو آپ کا جمع کیا ہوا پیسہ وہ کمپنی کا ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گویا کہ گاڑی، دکان، کاروبار کا جو انشورنس ہے اس میں پیسے کا ملنا یقینی نہیں ہے، حادثہ ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ جبکہ لائف انشورنس الگ ہے۔ لائف انشورنس کی ایک مدت ہوتی ہے، مثلا 20 سال آپ کو جمع کرنا ہے قسط میں پیسے۔ اگر اس مدت سے پہلے 20 سال سے پہلے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کمپنی آپ کو پورا پیسہ دے گی، چاہے آپ نے 2 ہی قسط کیوں نہ جمع کیا ہو، 2 ہی سال کیوں نہ جمع کیا ہو، 18 سال باقی ہیں، لیکن آپ کو کمپنی پورا پیسہ لوٹا کر کے دے گی۔ اور اگر کوئی آدمی زندہ رہا اور 20 سال تک اس نے پابندی سے بھر دیا تو پھر کمپنی اس کو 20 سال کا جو جمع کیا وہ اور سود کے ساتھ اس کو لوٹاتی ہے۔ تو لائف انشورنس میں پیسے کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ لہذا اب مسئلہ یہ سمجھیے کہ گاڑی، دکان اور کاروبار کا جو انشورنس ہوتا ہے اس میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کا ملنا یقینی نہیں ہے، لہذا ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اور لائف انشورنس میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کا ملنا یقینی ہے، مدت سے پہلے انتقال ہو جائے تو بھی ملے گا، اور اگر انتقال نہ ہو مدت پوری کر لے تو بھی وہ پیسہ ملے گا، یہ پیسہ ملنا یقینی ہے۔
لہذا لائف انشورنس میں جتنے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، آپ جب اپنی مالیت کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو جتنا پیسہ آپ نے اس میں جمع کیا ہے ان تمام پیسوں کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ، بہت سارے لوگ بینکوں میں فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، بیٹی کے نام سے، بیٹا کے نام سے یا اپنے ہی نام سے۔ تو جو مال فکس ڈپازٹ کر دیا گیا 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، آپ اس کو اس سے پہلے نہیں نکال سکتے ہو، بینک آپ کو نہیں دے گی۔ تو کیا فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کیے ہوئے پیسے کی بھی زکوٰۃ آئے گی؟ جواب یہ ہے کہ جی، جو پیسے بینکوں میں فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کیے گئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہر سال آپ کو نکالنی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ، آج کل شہروں میں جب مکان یا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو دکان اور مکان کے مالک کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، بڑے مہنگے مہنگے ڈپازٹ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈپازٹ کی رقم دی گئی ہے دکان اور مکان کے مالک کو، اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ مکان کے مالک کے پاس وہ پیسہ ہے لیکن اس کا نہیں ہے، کرایہ دار کا ہے، اور کرایہ دار کا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، دکان اور مکان کے مالک کے پاس ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ عام طور پر علماء مفتیان کرام نے اس سلسلے میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ کوئی نہیں نکالے گا، نہ کرایہ دار نکالے گا اور نہ دکان اور مکان کا مالک نکالے گا۔ لیکن مفتی سلمان صاحب منصور پوری، استاذ دارالعلوم دیوبند مد ظلہ العالی، نے ایک شکل بتائی ہے کتاب المسائل میں جس میں فقیروں کا، محتاجوں کا فائدہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ 2 لاکھ روپے وہاں جمع ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو غریبوں کا نقصان ہوگا نا۔ تو انہوں نے ایک شکل یہ بتائی ہے کہ دیکھو، دکان اور مکان لینے کے وقت ایگریمنٹ ہوتا ہے، 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا۔ ایگریمنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کم مدت کے لیے 2 سال، 1.5 سال، 3 سال، اور دوسرا ایگریمنٹ ہوتا ہے لانگ ٹائم، 10 سال، 20 سال۔ تو مفتی صاحب نے یہ شکل بتائی ہے کہ اگر ایگریمنٹ، معاہدہ کم مدت کے لیے ہوا ہے تو ڈپازٹ پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار ادا کرے جس کا وہ پیسہ ہے، اور اگر ایگریمنٹ لمبی مدت کے لیے ہوا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں آئے گی، نہ کرایہ دار پر اور نہ دکان اور مکان کے مالک پر۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ اللہ نے جن کو تجارت اور بزنس اعلیٰ درجے کی دی ہے، وہ لاکھ پتی ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بزنس کو ترقی دینے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں، اور 10-20 ہزار روپے لون نہیں لیتے ہیں، 50,000، 50 لاکھ، 1 کروڑ ان کو دوسری کمپنی ڈالنی ہے، فیکٹری ڈالنی ہے، شو روم کھولنا ہے، ان کو بینک لون دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو بینک سے قرضہ لے رہا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں لے رہا ہے، پہننے کے لیے نہیں لے رہا ہے، مجبوری سے نہیں لے رہا ہے، اس کو اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے۔ 1 کمپنی سے 2 کرنی ہے، 2 سے 3 کرنی ہے، 1 شو روم سے 2 کرنا ہے، 2 سے 3 کرنا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے لے رہا ہے۔ اب 1 کروڑ کا قرضہ اس نے بینک سے لیا،
اگر اس کو مقروض مان لیا جائے تو اس پر زکات ہی نہیں آئے گی، حالانکہ وہ لاکھ پتی ہے، 10 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں ہے، لیکن اس نے قرضہ لیا ہے 1 کروڑ کا۔ اگر 1 کروڑ کا اس کو مقروض مان لیا جائے تو اس پر زکات فرض نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی ملکیت میں 10-20 لاکھ روپے پہلے سے ہیں، تو غریبوں کا نقصان ہو جائے گا نا۔ اس لیے جو لوگ بینکوں سے لمبا قرضہ لیتے ہیں ان کے سلسلے میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ٹوٹل قرضے کا مقروض اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ 1 سال میں جتنی قسط ادا کرنا ہے اس سال میں اتنے ہی پیسے کا وہ مقروض مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے 1 کروڑ کا بینک سے لون لیا ہے اور 1 سال میں صرف 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، تو اس سال جب وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ اپنے آپ کو 1 کروڑ کا مقروض نہیں مانے گا، بلکہ صرف 2 لاکھ کا مقروض مانے گا۔ اپنی ملکیت میں سے 2 لاکھ کو سائڈ کر دے، مقروض مان لے، اور اس کے علاوہ پوری ملکیت کی اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ، گیروں پر رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ پیسہ نہیں ہے، گھر میں بیوی کا زیور رکھا ہوا ہے، زیور ہم لے جا کر کے جویلری کے یہاں رکھ دیتے ہیں، یا آج کل بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جو بغیر سود کے قرضہ دیتی ہیں، سنا مرکز کی طرف ہے۔ زیور رکھیے اور قرضہ لے جائیے۔ تو جو زیورات گروی پر رکھ دیے گئے ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، نہ گروی پر رکھنے والے پر آئے گی اور نہ جن کے پاس رکھی گئی ہے ان پر آئے گی۔ ان پر تو کیوں آئے گی؟ ان کا تو زیور ہے ہی نہیں، اور جن کا زیور ہے ان کی ملکیت میں ابھی نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے ان کا۔ تو گیروں پر رکھی ہوئی چیز جب تک گیروں پر رکھی رہے، چاہے 10 سال کیوں نہ رکھی رہے، وہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ، سونے اور چاندی کی کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ دیکھو 2 قیمت ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہم خریدنے کے لیے جائیں تو سونے اور چاندی کی قیمت اور ہوگی، خریدنے کی قیمت، اور ہمارے گھر میں جو سونا اور چاندی موجود ہے جب ہم اس کو بیچنے کے لیے جائیں تو اتنی قیمت ہمیں نہیں ملتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ تو خریدنے کی قیمت الگ ہوتی ہے اور بیچنے کی قیمت الگ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو جب ہم سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالیں گے پیسے کے اعتبار سے، تو سونے اور چاندی کی کس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مان لیجیے آپ کے پاس سونا ہے 2 تولہ، چاندی ہے 40 تولہ، اور پیسے وغیرہ ہیں، سب ملا کر کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ سونا اور چاندی جو آپ کی ملکیت میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا کہ آپ کسی سونار کی دکان پر جائیے اور اس سے پوچھئے کہ آج کے دن میں اگر اس سونے کو اور چاندی کو بیچوں تو آپ اس کا کتنا پیسہ دیں گے؟ وہ جو قیمت بتائے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اچھا، پچھلے سال جو آپ نے پوچھا تھا اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، روزانہ گھٹتی بڑھتی ہے۔ لہٰذا جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں اس دن سونے اور چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس اعتبار سے آپ اپنا حساب کیجیے۔ بہت سارے لوگ گوگل پر جو قیمت آتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ گوگل کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت خریدنے کی قیمت ہوتی ہے، بیچنے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، لہذا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی
خریدنے کی قیمت ہی سے زکوٰۃ نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زیادہ ہی زکوٰۃ نکلے گی نا, کم تو نہیں نکلے گی. زکوٰۃ زیادہ نکل جائے یہ ٹھیک ہے, کم نہیں نکلنا چاہیے, لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ شریعت نے جو چیز ہم پر لازم نہیں کی ہے ہم انجانے میں نہ جاننے کی وجہ سے اس چیز کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھ لیں. لہٰذا سونے اور چاندی کی قیمت بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا, خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. خریدنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, بیچنے کی قیمت کم ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی خریدنے کی قیمت کے اعتبار سے ہی نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک مسئلہ یہ بھیسی جمع کرتے ہیں نا, چٹھی اٹھاتے ہیں, 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں. یہ جو بیسی جمع کی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیسی سمجھ رہے ہو نا بھائی, چٹھی اٹھاتے ہیں. اس کی 2 شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیسی میں آپ کا نمبر آ گیا, جب آپ کا نمبر آ گیا تو کچھ پیسہ وہ ہوگا جو آپ کا ہوگا جمع کیا ہوا, اور کچھ وہ ہوگا جو دوسروں کا ہوگا. مثال کے طور پر بیسی میں 10 آدمی ہیں اور 1 لاکھ کی بیسی ہے. اب آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملا تو 10,000 روپیہ آپ کا ہے اور 90,000 روپے آپ کے نہیں, جو 9 ساتھی آپ کے ہیں ان کے ہیں. آپ کے صرف 10,000 روپے ہیں تو آپ 10,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے, 90,000 روپے آپ کے ذمے قرض ہوگا. یہ قرض آپ ہر مہینے آپ کو ادا کرنا ہے, ہر مہینے آپ کو جمع کرنا ہے نا, تو ہر مہینے وہ قرض آپ ادا کرو گے. 1 لاکھ میں 10,000 ہی آپ کا ہے, 90,000 آپ کا نہیں. یہ تو اس وقت ہے جبکہ پہلی بیسی آپ کی ہو. 5ویں نمبر پر آپ کا نام ہے تو کیا ہوگا؟ 5ویں نمبر پر آپ کا نام ہے تو 50,000 آپ کے ہوں گے اور 50,000 دوسرے ساتھیوں کے ہوں گے. تو 50,000 آپ کے ہیں, اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے, اور 50,000 جو دوسرے ساتھیوں کے ہیں وہ آپ کے ذمے قرضہ ہے, اس کو آپ کو اپنی مالیت میں سے مائنس کر دینا ہے. 10ویں نمبر پر آپ کا نام آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سارے کے سارے آپ ہی کے پیسے ہیں. جو آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کیے, سب سے آخری میں آپ کا نام آیا تو سارے کے سارے آپ کے پیسے ہیں. پچھلے 10 مہینے میں آپ کو جس مہینے میں 10 مہینے میں سے جس مہینے میں رمضان کا مہینہ آیا ہوگا اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. مثال کے طور پر 10,000 جمع کیا تھا کہ رمضان آ گیا تو ابھی 10,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 20,000 جمع تھا کہ سال پورا ہو گیا تو آپ کو 20,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 30,000 جمع کیا تھا کہ سال پورا ہو گیا تو آپ کو 30,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جتنا پیسہ آپ کا بیسی میں جمع ہو اور آپ کے زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اتنے پیسے کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. یہ بیسی کے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ دانتوں میں سونا بھروا لیتے ہیں, ہول ہو جاتا ہے دانت میں, سونا یا چاندی یا اسی طرح کی دانت ہلتے ہیں تو سونے کے تار سے دانت کو باندھ دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سونا یا چاندی دانت میں ہول میں بھر دیا گیا یا سونے کے تار سے دانت کو باندھا گیا ہے, ان سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سونا اور چاندی یا تار دانتوں میں اس طرح فٹ کر دیا گیا ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ عام آدمی نہیں نکال سکتا, ڈاکٹر ہی نکال سکتا ہے, آسانی کے ساتھ اس کو الگ کرنا ممکن نہ ہو تو اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور جو سونے کا تار یا اور بھی دانت اس طرح فٹ کیے گئے ہوں
کہ ان کو کوئی بھی نکال سکتا ہے اور سیٹ کر سکتا ہے، صاف کرنے کے لیے نکال لیا پھر سیٹ کر لیا، تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا اور مثال کے طور پر 10,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، میں نے 10,000 روپے نکال کر کے الگ رکھ دیا، تو یاد رکھیے صرف 10,000 روپے نکال کر کے الگ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے جب تک آپ وہ پیسہ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر کے نہ دے دیں۔ جب آپ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر کے پیسہ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صرف زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر کے رکھ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھو بہت آسان ہے، اصول فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول فروع کیا ہے؟ ہمارے اوپر باپ، ماں، دادا دادی، پردادا پردادی اوپر تک چلے جائیے، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، سکڑ نانا سکڑ نانی، جو بھی ہو اوپر تک، یعنی باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہمارے نیچے بیٹا بیٹی، بیٹے سے جو نسل چلے گی پوتا پڑپوتا لگڑ پوتا، بیٹی سے جو نسل چلے گی نواسی نواسا، ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان تینوں کے علاوہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کہا گیا یہ حقیقی ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ، لہذا سوتیلی ماں، سوتیلے باپ کو سوتیلی اولاد زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ماں ہوتی ہے رضاعی ماں، رضاعی ماں جس نے بچے کو بچپن میں دودھ پلا دیا تھا، دودھ پلانے والی ماں، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر یہ سب زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، ماما کو دے سکتے ہیں، ماموں کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، چچا کو، چچی کو، سب کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سسر اور ساس اپنے داماد کو دے سکتے ہیں، داماد اپنے سسر ساس کو دے سکتے ہیں۔ سسر اور ساس اپنی بہو کو اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ بہو اگر مالدار ہے تو اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ دکان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ کی دکان میں چاہے جس چیز کی بھی دکان ہو اس میں اندازہ لگائیے کہ کتنے کا مال ہے۔ اچھا، مال کی قیمت کا کون سا اعتبار ہوگا؟ دکان میں دو قیمت ہوتی ہے، ایک تو آپ جو خرید کر لاتے ہو ہول سیل والی قیمت، اور ایک وہ قیمت جو آپ بیچتے ہو۔ تو دکان کی زکوٰۃ میں خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ 10 روپے میں لائے اور آپ 15 روپے میں بیچتے ہو، تو جب دکان میں سامان کی قیمت لگائی جائے گی نا تو جو سامان جتنے روپے میں آپ بیچتے ہو اتنی قیمت لگائی جائے گی۔ پورے دکان میں جتنے سامان ہیں سب کی قیمت لگا لیجئے۔ اس کے ساتھ آپ کو دو چیز اور دیکھنی ہے کہ آپ کے ذمے کتنا پیسہ باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں سے سامان ہم لاتے ہیں تو کچھ ادھار بھی لاتے ہیں نا، نقد بھی لاتے ہیں اور ادھار بھی لاتے ہیں۔ 1 لاکھ دیا اور 1 لاکھ باقی، تو آپ کے ذمے جتنا قرض ہے
اس کو مائنس کر دیجیے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ادھار بھی بیچتے ہو, نقد بھی بیچتے ہو, اور 1,00,000 روپیہ آپ کا لوگوں کے ہاں ادھار باقی ہے, تو اس کو جوڑ لو. دکان کی اس کے سامان کی پوری قیمت جوڑ لی, لوگوں کے یہاں جو آپ نے ادھار بیچا ہے اس قیمت کو جوڑ لیا, اور آپ کے ذمے جو باقی ہے اس کو اس کل میں سے, ٹوٹل میں سے مائنس کر دو. اور مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ یہ پورا کا پورا پیسہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یا تو صرف دکان یا دکان کے علاوہ آپ کے پاس جو اور مالیت ہے اس کو ملانے کے ساتھ یہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر نصاب کے برابر ہو رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, ظاہر ہے کہ اس کم وقت میں میں سارے مسائل بیان نہیں کر سکتا ہوں, بڑے باریک باریک مسائل ہیں. جن مسائل سے روزمرہ ہمیں سابقہ پڑتا ہے, میرے ذہن میں جو آیا میں نے اس کو چن کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, ذہن میں ہو, تو پوچھ سکتے ہیں. بی سی کا آپ نے بتایا, بی سی کا میرا نمبر 10واں نمبر ہے, میرے سے بھرے گئے 1,20,000 روپئے, میرے جب 1,50,000 روپئے جمع ہو گئے تو اس کی جگہ کرنا پڑے گی. جی کرنا پڑے گی. اگر بیچ میں رمضان آ جائے یا آپ کے رمضان نہ بھی آئے, آپ کے مال پر سال گزر جائے, سال نہیں گزرا, مطلب جیسے 5 مہینے ہو گئے نہیں, اگر آپ کے جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ نہیں گزرا ہے تب تو 5 مہینے ہو گئے. ابھی یہ 5واں میرا 1,50,000 روپئے میرے جمع ہو گئے کسی بھی. اچھا, اس کی جگہ کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, تو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں تو آپ پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ جو دوسرا تھا اس کا تو کاٹ دیا میں نے, جو میرے پاس اس کے ساتھ اس کو بھی لگانا پڑے گا. ہاں 5 مہینے ہوئے ہیں نا, اگر آپ کے پاس مہینے کے اندر میرے 1,50,000 روپئے جمع ہو 1,50,000 جمع ہے اور آپ کی ملکیت میں اور بھی کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں, تو ابھی جب آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اس 1,50,000 کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے. زور سے بولیے تاکہ اور لوگوں کو بھی مسئلہ سمجھ آئے. ہاں 2,00,000 روپے میں آپ نے لیا ہے کہ گروہ پہ رکھا ہے؟ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ میرا ہے. اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. گروہ پر یہ جائز نہیں ہے, سود کا معاملہ ہے, احتیاط رکھیے. پیسہ تو آپ رہیں یا آپ بھاڑے پر دیتے ہیں, کچھ بھی کریں, لیکن آپ اس پیسے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, یہ سود کے اندر آ جاتا ہے. جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کا ہدیہ جو 500,000 روپئے دینا ہے وہ دے سکتے ہیں. نہیں, جو کرایہ عام طور پر چلتا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا, اس سے اگر جتنا کم کریں گے وہ اتنا سود ہوگا. بتا دو تو اچھا رہے مسئلہ. جی جی 5,500 بھاڑا ہے, ہیوی ڈپازٹ کر دیے تو کم بھاڑا ہو جائے گا. وہ ان کے اوپر ہے. ڈپازٹ کی وجہ سے اگر وہ بھاڑا کم کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے, لیکن یہ جو گیروں کا مسئلہ ہوتا ہے, گیروں کا مسئلہ یہ سود میں آ جاتا ہے. آپ نے 2,00,000 روپے میں مکان گیروں پر لیا, چاہے آپ رہیں یا کسی کو بھاڑے پر رکھیں یا کچھ بھی کریں, یہ سود میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے جو 2,00,000 روپیہ دیا ہے وہ 2,00,000 کی وجہ سے ہی تو یہ فائدہ حاصل کر رہے ہو. آپ کو وہ 2,00,000 روپیہ تو ملنے ہی والا ہے, لہٰذا اس میں خود رہیں یا اس کو بھاڑے پر لگا دیں, یہ بھی سود ہے. اور اگر اس کی وجہ سے بھاڑا کم لیا جائے تو جتنا کم ہوگا یہ بھی سود ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت. فرمائیے.
नगद अगर है, रकम नहीं है, खाली पैसा है, तो कितने पैसे पर आदमी साहिब निसाब? देखिए, इसमें असल जो बुनियाद है पैसा नहीं है, असल जो बुनियाद है वो सोना और चांदी। मैंने जो बताया कि चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम जो चांदी है, इस चांदी की कीमत के बराबर अगर पैसा होगा तो वो साहिब निसाब होगा। आप चांदी की कीमत मालूम कर लें कि इतने चांदी की कीमत आज कितनी है, क्योंकि फिक्स तौर पे बताना मुमकिन नहीं है, चांदी की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए मैंने बीच में कहा था कि जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगा रहे हैं उस दिन की कीमत आप मालूम कर लें, है ना। तो पैसे का एतबार नहीं, असल है चांदी। चांदी की कीमत जितनी होगी उतनी कीमत अगर आपके पास है, उतना पैसा है, तो आप साहिब निसाब है। मिसाल के तौर पर कभी आप 50,000 में भी साहिब निसाब होंगे अगर चांदी महंगी होगी तो, और कभी आप 25,000 में भी साहिब निसाब हो जाएंगे अगर चांदी सस्ती होगी तो, है ना। कभी चांदी 400 रुपये होती है, कभी 500 रुपये होती है, कभी 700 रुपये भी हो जाती है। तो एक कीमत मुतय्यन तौर पे नहीं बताया जा सकता है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत जिस ज़माने में जितनी होगी उतनी कीमत जिस आदमी के पास हो वो उस दिन साहिब निसाब है। 50,000 हो तो निकाल 50,000 हो उसको आज की कीमत 42,460 कैसा है? अच्छा, हाँ, मैंने आज नहीं देखा था। मौलाना बता रहे हैं कि आज की कीमत 42,000 के करीब है। तो 42,000 के करीब 43 मान लीजिए आप, 43 43,000 रुपये अगर किसी के पास आज के दिन हो तो आज साहिब निसाब है, उन पर ज़कात फ़र्ज़। आज तक जितनी उसकी मिल्कियत में पैसे हैं तमाम पर ज़कात फ़र्ज़ हो गए। जी, खेत नहीं, खेत पर ज़कात नहीं आती है, खेत पर उश्र आता है। खेत की ज़कात अलग है। उश्र का मतलब होता है कि खेत से जो पैदावार आती है उसकी दो शक्ल होती है। अगर सब कुछ हमारा खर्च हुआ है तो 20वां हिस्सा अदा करना होता है, और अगर बारिश के पानी से हुआ हमारा खर्च नहीं हुआ है तो 10वां हिस्सा अदा करना होता है। यानी हमारे खेत के जो पैदावार हैं उसमें अगर 10 किलो गेहूं पैदा हुआ और हमारा खर्च ज़्यादा नहीं हुआ, पानी बारिश हो गई, कुछ हमारा ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में 10 किलो में 1 किलो आता है। और अगर पानी हमने डाला और भी खर्च हुआ तो 10 किलो में आधा किलो आएगा। उसको 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा कहा जाता है। वो खेत का मामला अलग है, वो पैदावार से ताल्लुक़ है। जब पैदावार होगी उस वक्त 10वां या 20वां हिस्सा निकाला जाएगा। इस माल की ज़कात से खेत का ताल्लुक़ नहीं है। जी, अच्छा, ये जो ज़कात जो निकालते हैं कौन से महीने को पकड़ना पड़ता है उसको? ज़कात में जो साल का एतबार होगा वो इस्लामी तारीख़ का एतबार होगा, क्योंकि इस्लामी और अंग्रेज़ी तारीख़ में आगे पीछे हो जाता है 10 दिन का हर साल। तो साल के हमारे माल पर साल गुजरा या नहीं वो इस्लामी तारीख़, इस्लामी महीने के एतबार से शुमार किया जाएगा, अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से। कौन सा महीना पकड़ा जाएगा? मतलब रमजान पकड़ा जाएगा, सावन पकड़ा जाएगा या रजब पकड़ा जाएगा? उसके बाद से शुरू होगा, उससे पहले शुरू होगा? जिस दिन आपके पास इतना पैसा, अभी मेरे पास माल आ गया जी, अब भी आ गया, तो समझो 10 तारीख में समझा था, रजब की 10 तारीख से ये शुरू होता, मैं लगभग ऐसा सुना था मैं। उससे पहले 2 दिन पहले आ गया तो हमारा साल गुजर गया, समझो। ऐसा मसला एक जगह सुना था मैं। नहीं, अभी मौलाना ने बताया कि 43,000 रुपये चांदी है ना। आज अगर आपके पास 43,000 रुपये आए, आज कितना रमज़ान है? 19। अगले साल 19 रमज़ान को आप पर ज़कात फर्ज है। जो माल आ जाए मेरे पास तो आधे साल एक दिन पहले तक आज 19 रमज़ान है और आपके पास 43,000 रुपये आए, आप निसाब के मालिक आज बने हो ना। तो जब इस निसाब के पर
ایک سال گزر جائے گا تو اگلے سال 19 رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. چاہے یہ اتنا پیسہ 43,000 پورے سال آپ کے پاس رہے یا بیچ میں کم ہو گیا, بیچ میں 20,000 ہو گیا, لیکن پھر رمضان آتے آتے 50,000 ہو گیا, تو بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 19 رمضان کو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگلے سال. اور ایک اور ہے ایسا کہ لڑکے لوگ گھر میں ہیں, مطلب اس کی بات بتا رہا ہوں, تو 2 بچے اس کے گھر کا پورا نہیں ہو رہا ہے یا تکلیف آ رہی ہے یا گھر میں اور بھی کمانے میں بھی نہیں ہو رہا ہے, مطلب گھر میں کچھ چاندی سونا ایسا کچھ نہیں ہے, چل رہا ہے تکلیف میں گھر چل رہا ہے, مطلب تو اس ٹائم وہ آدمی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ دیکھیے, زکوٰۃ لینے اور نہ لینے کا دار و مدار تکلیف اور پریشانی یا بیوہ اور یتیم ہونا نہیں ہے. زکوٰۃ لینے اور نہ لینے کا دار و مدار یہ ہے کہ نصاب کے برابر اس کی ملکیت میں ہے یا نہیں. چاہے وہ بیوہ ہو, بیوہ کے پاس بیوہ ہے لیکن اس کی ملکیت میں سونا چاندی زیور ہے جس کی قیمت 43-45 ہزار روپے ہو جاتی ہے, تو بیوہ ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی. تو اگر اس کی ملکیت میں 43,000 روپے کم سے کم کچھ ہی نہیں, مطلب پورا اگر نہیں ہے تو لے سکتے ہیں. مطلب ایک دم پورا ہے, گھر میں کوئی بیلنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, زیورات ہے, کچھ نہیں ہے, ایسی پوزیشن میں زکوٰۃ لے سکتے ہیں سب. ہاں لے سکتے ہیں. وہی مطلب مسئلہ جی کہ مسلم کو معلوم نہیں تھا, سنجو میں ہوں, یہ میرے کو سب پہچانتے, ان کو یہ نہیں ہے کہ آدمی کیسا میں زکوٰۃ دوں, یہ تو دکھ رہا ہے ماشاء اللہ اچھا دکھ رہا ہے, زکوٰۃ کیسا لے کیسا دوں میں. ہاں جی, ایک چیز یہ بھی ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. زکوٰۃ نکالنے کے وقت ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں, ہے نا, وہ ان کو اس کو قرآن نے سائل کہا ہے, جو بھی بھائی نے یاد دلایا. ہم ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں, لیکن کچھ محلے میں ہمارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, پریشان ہیں, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاؤں. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. مانگنے والوں کا بھی حق ہے, اور جو نہ مانگے گھر میں بیچارہ گھٹ گھٹ کر کے رو رہا ہے, پریشانیاں اٹھا رہا ہے, ان کا بھی حق ہے. تو زکوٰۃ نکالنے کے وقت ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اچھا, یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب ہم ان کو کیسے زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کہہ کے دیں گے تو نہیں لیں گے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ لو پیسے اپنے کام نکالو, بعد میں دے دینا, جب بعد میں دینا ہے تو رکھو نا یار, میری طرف سے ہدیہ ہے. زکوٰۃ آپ کی, لیکن دینے کے وقت نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے, آپ نے یہ کہا کہ لو اپنے کام چلاؤ, بعد میں دے دینا, جب وہ دینے کے لیے آئے تو کہو میری طرف سے ہدیہ, زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی اور بھائی کو پوچھا, مطلب جو ضرورت ہے میرے کو, اس کو بولا میں میرے کو ضرورت ہے پیسے کی, ضرورت ہے تو میرے کو دو, اگر تمہارا تم زکوٰۃ دو یا صدقہ دو, فطرہ جو بھی دو, میرے کو ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں, تو سامنے والا مجھے ایسا تانا دے دیں گا تو اچھا خاصا ہے, یہ ہے وہ, تیرے کو کیا ضرورت ہے, تیرے کو دے نہیں سکتے, ایسا مجھے بولتے نا. تو ورنہ وہ چیز ان کے دماغ میں نہیں رہنی چاہیے کہ ضرورت مند ایسا نہیں کہ بیماری ہو یا لنگڑا ہو یا اندھا ہو وہی لے سکتا ہے زکوٰۃ کا, نہیں. دیکھیے, یہاں پر 2 چیزیں. اگر آدمی کما کھا سکتا ہے, صحت مند ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے. ابھی میں نے بتایا کہ مانگنے کی عادت بنا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہماری ملکیت میں کچھ بھی نہیں, روزانہ کما کے 200-300 روپے اگر عزت کے ساتھ کھا لے رہے ہیں تو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دے, تو حدیث میں آیا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تو بھی اس کو زکوٰۃ, تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ تو اچھا خاصا ہے, کیوں مانگنے کے لیے آ گیا, تانا دینے کی. کما کھا, دینا ہے دے دو, نہیں دینا ہے چپ ہو جاؤ. تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, آپ اس کو اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اور اگر نصاب کا مالک ہے تو بھی انسان کو تحقیق کر کے دینا چاہیے. دیکھیے, زکوٰۃ میں
آپ کو زکوٰۃ دینے والے کو تحقیق کرنا چاہیے. تحقیق کیسے کریں؟ جیسے اس کی حالت کو دیکھیں، اگر کہیں سے معلوم کر سکتے ہوں تو معلوم کریں. مدرسے کے بہت سارے سفراء آتے ہیں، آپ ان کا تصدیق نامہ ضرور دیکھیے. یہ نہیں کہ فلاں لے کر کے آ گئے ہم نے دے دیا، تصدیق نامہ دیکھ کر کے دیجیے. اور جن مدرسے کی جتنی بڑی خدمات ہے اس کا تعاون اتنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں اب ہمارا چندے کا تعلق پہچان سے ہو گیا، چاہے وہ 5 بچے مدرسے میں ہوں، ہمارے گاؤں کا ہے ہم اس کو 50,000 دے دیں گے. اور کوئی بڑا مدرسہ آیا، وہاں بڑی خدمات ہیں، بہت زیادہ طلبہ ہیں، ان کو 250 روپے دیتے ہیں. جن کی خدمت جہاں جتنی ضرورت ہو اتنی رقم دی جائے. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اپنے اعتبار سے تحقیق کر لی جائے. تحقیق کرنے کے باوجود اگر بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہم نے ان کو کسی کو سمجھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، چہرے مہرے سے ایسا لگ رہا تھا، زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. دونوں کی قیمت آپ معلوم کر لیجئے، اور دونوں کی قیمت معلوم کر کے جو زکوٰۃ آئے گی 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ آتی ہے، اس حساب سے نکال دیجئے 2.5% جی دونوں کی نکالنی پڑے گی. سونا ہو، چاندی ہو، کچھ پیسے ہوں، سب کو ایک ساتھ ملا دیجئے اور ٹوٹل کی پھر زکوٰۃ نکال دی جائے گی. جی اگر آپ کے پاس حج کا پیسہ رکھا ہوا ہے، حج کی نیت سے آپ نے جمع کی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. حج کے لیے ہو، مکان بنانے کے لیے ہو، بیٹی کی شادی کے لیے ہو، سب پیسے کا یہ حکم ہے. جمع کر کے رکھا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. البتہ جو پیسہ آپ نے حج کمیٹی میں دے دیا، حج کمیٹی میں جمع کروانا پڑتا ہے نا 2-4-5 مہینہ پہلے، وہاں جو پیسہ آپ نے دے دیا تو اس پیسے میں صرف اتنے ہی پیسے پر زکوٰۃ آتی ہے جو آپ کو ریال کی شکل میں ملے، کیونکہ وہ کرایہ کاٹ لیتے ہیں ہوٹل کا، سب کچھ کاٹ کر کے کچھ پیسہ آپ کو ریال کی شکل میں، سعودی ریال کی شکل میں دیتے ہیں، تو صرف اتنے ہی پیسے پر زکوٰۃ آئے گی. یہ اس وقت ہے جب آپ نے حج کمیٹی میں جمع کر دیا. لیکن اگر حج کمیٹی میں نہیں جمع کیا، پورا کا پورا پیسہ آپ ہی کے پاس موجود ہے، تو پورے کے پورے پیسے پر زکوٰۃ آئے گی اگر اس پر سال گزر گیا. جیسا آپ نے بتایا 40,000 کا چاندی، اگر اٹھے کا سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی؟ اٹھے کا سونا ہوا تو ہاں اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. صرف سونا ہے اور کچھ نہیں. نہیں، اگر کیش اماؤنٹ ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا کیش اماؤنٹ ہے، اور وہ دونوں ملا کر کے 40-43 ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ آ جائے گی. اور اگر صرف اتنے کا سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی کیش بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. کچھ پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور نیت نہ کسی لڑکے کو دینے کی ہے نہ اس کو فروخت کرنا ہے، صرف اس پر پیسہ لگا کر لے کر رکھا ہوا ہے. نیت تو آخری پر یہ ہے کہ بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیت ہے اس کی کیا شکل ہے؟ اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ جو فلیٹ یا زمین وغیرہ بیچنے کی نیت سے لی گئی نہیں، بیچنے کی نیت نہیں. اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اور جو ویسے ہی اپنے پاس رکھنے کے لیے بعد میں بچوں کو دینے کے لیے لی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. انٹرسٹ تو حرام ہے، وہ کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیجیے. بینک سے لے لیجیے، بینک میں چھوڑنا نہیں چاہیے. لے کر کے کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیجیے. ثواب کی نیت کے بغیر اس لیے کہ وہ ہمارا پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کا پیسہ ہوتا ہے جو بینک ہمیں دیتی ہے. تو غریب کو دے دیجیے، آپ کو اس مسئلے پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے. شریعت نے کہا تھا کہ یہ پیسہ آپ غریب کو دے دیجیے، آپ نے غریب کو دے دیا، شریعت کی بات مان لی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا.
وہ گروی پہ دیا 8 لاکھ روپے، اس سے پیسہ لیا ہے، میں اس پیسے سے کاروبار کر رہا ہوں اور اس پہ کس پر؟ ایک مکان ہے، میں نے وہ دوسرے کو کسی اور بھائی کو میں نے گروی میں دیا ہے پیسہ لے کے 8 لاکھ روپے. اچھا، اب اس پیسے سے میں میرا بزنس کر رہا ہوں، کیا اس پہ وہ جو 8 لاکھ روپیہ لیا اس میں واجب ہے؟ نہیں، گیرو پر جو آپ نے سامنے والوں کو یہ لوگ نے 8 لاکھ روپے لیے اپنے گھر کا. ایک مکان ہے حضرت، مکان مالک کیا حضرت. اچھا مکان مالک میں ہوں، میں نے کسی اور کو اس کو رہنے کے لیے دیا ہے، مگر بھاڑے سے نہیں دیا، گروی میں دیا ہے 8 لاکھ روپے، اور اس پیسے سے میں میری تجارت کر رہا ہوں. آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی اس پیسے کی. وہ پیسے بھی نہیں آئے کیونکہ میں اس پہ تجارت کر رہا ہوں، اس سے کما رہا ہوں پیسے. لیکن آپ کو ریٹرن تو کرنا ہے نا، کرنا ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہوا. اس پہ جو تجارت پہ جو منافع ہوگا میں اس پہ دے سکتا ہوں. جیسے وہ 8 لاکھ پہ میں نے 1 لاکھ روپیہ کمایا مہینے میں، وہ آپ منافع آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس پہ زکوٰۃ منافع اگر ایک سال ہونے کے بعد نہیں، منافع اگر نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تب اس پر زکوٰۃ آئے گی. لیکن جو 2 لاکھ روپے آپ نے ان سے یا 8 لاکھ روپے لیے ہیں، اس 8 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 8 لاکھ سے آپ نے کاروبار کیا، کاروبار سے آپ کو فائدہ ہوا، نفع ہوا، وہ نفع اگر نصاب کے برابر ہے، صرف وہ نفع یا دوسری مالیت کے ساتھ ملا کر کے، تب آپ پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. نورا بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں. اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ اس عشرے کا واسطہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرما دیجیے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجیے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجیے. امت پر رحم فرما دیجیے، اللہ امت پر رحم فرما دیجیے. اللہ امت کی ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لیجیے، ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، اسلام کی حفاظت فرما لیجیے، عقیدے کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ تشخص کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو باتیں یہاں پر آئی ہے، اللہ مجھے بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مالوں میں وہ تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے جو آپ نے حکم دیا ہے، جن سے آپ راضی ہوتے ہیں. اے اللہ کہیں مال آپ کی مرضیات سے ہمیں موڑ نہ دے، اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے میرے اللہ نورا بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، آپ ان کو اپنے سے راضی کر دیجیے. اے اللہ بڑی خدمات ہیں، اے اللہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے گھر کے متولی رہے. اے اللہ ذمہ داری نبھاتے رہے. اے اللہ ان تمام ذمہ داریوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرما لیجیے، ان کی خدمات کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ان کی خدمات کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو مسجد و مدرسے سے محبت نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو خدمت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہر اعتبار سے ہمیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم